نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کو الاسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام کی سیریز میں خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، تو اس کو خوبصورت اور پیارے ناموں سے پکارو، اس کو پکارو۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے نا، اسپیشلی اس رمضان کے مہینے میں وہ اپنے ناموں کے ذریعے اپنا تعارف ہمیں کرا رہا ہے، ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ روز ہم اللہ تعالیٰ کے ایک نام سمجھتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس نام سے اپنی زندگی میں کیسے خوبصورتی لائیں، کیسے اللہ تعالیٰ اپنے نام سے سکھاتا ہے کہ تم اپنا عمل خوبصورت کرو۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام المؤمن ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا مومن، المومن، یہ امن، حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے، جو کہ بیسیکلی اس کا مطلب ہے امن دینے والا، پاک پروردگار کی وہ ذات اور اس کی صفات کہ وہ امن میں رکھتا ہے انسان کو۔ ایک ہوتا ہے کہ پروٹیکشن، جس میں آپ دیکھیں کہ جسمانی طور پر انسان جو ہے نا پروٹیکٹڈ ہے، آف کورس امن امان اس میں بھی شامل ہے، لیکن امن میں یعنی کہ پیسفل رہنا اور بے خوف رہے انسان اللہ تعالیٰ کی، جب اللہ کا وہ نام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام المؤمن سے وہ اس کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو امن عطا کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ جو روٹ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ یہ حمزہ میم نون، یہ امن ایمان، یعنی کہ انسان جو ہے وہ پروٹیکشن میں رہتا ہے، ظلم سے امن میں رہتا ہے، حفاظت میں رہتا ہے، خوف سے۔ دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے ایمان والی زندگی بخشتا ہے انسان کو، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان والی سچی زندگی عطا کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ امن کا جو واحد منبع ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ المومن ہے، امن سے خوف کی طرف لے کے آتا ہے، وہ ذات جو لوگوں کو امن دیتا ہے۔ امن کا جو منبع ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں کہ دھماکے ہو رہے ہوں زندگی میں، کتنی بھی پریشانی ہو، ایک دل کا سکون اور امن کون سی ذات دیتی ہے آپ کو؟ آپ، میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ کس قدر مطلب پرسکون ہے، آپ کی جگہ کوئی اور ہو، آپ کے ساتھ اوپر اتنی پریشانیاں آئیں تو آپ اتنے امن سے پرسکون کیسے بیٹھی ہوئی ہیں؟ وہ کہتی ہیں اس رب کی ذات پہ بھروسہ ہے نا، جس نے لیا ہے تو وہ دے بھی دے گا، اس کے کوئی کمپنسیشن دے گا، یا کوئی مشکل پریشانی ہے تو وہ دور کر دے گا، تو پھر خوف کی کیوں زندگی گزارے ہم؟ تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں بڑی ہی آپ ٹھنڈی طبیعت کی ہیں، آپ کیسے مطلب انسان ریئیکشن شو نہ کرے، اس کے ساتھ نہ کچھ ہو جائے، وہ چیخو پکار نہ کرے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے نا امن دینے والی، سکون دینے والی، خوف سے نجات دینے والی، ظلم سے نجات دینے والی۔ تو امن کا جو واحد منبع ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن، المومن وہ ذات ہے جو امن دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی امن دینے والا ہے ہی نہیں۔ آپ جتنی بھی سیکیورٹی سسٹم کر لیں، آپ کی کہ اچھا جی، وہ کوئی صدر آنے والا ہے اور جی ملک کی سیکیورٹی کو انہوں نے بہت زیادہ ہائی الرٹ کیا ہوا ہے کہ اس نے اس راستے سے گزرنا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے باوجود دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں نا وہ کوئی ٹیررسٹ اٹیک کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو وہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اصل جو امن پرووائڈ کرنا ہے وہ تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے۔ انسان جتنی بھی کوشش کر لے، لیکن جب اس کے گھر میں امن اور سکون اور بے چینی ہونی ہے نا تو وہ بے چینی آنی ہے، کیونکہ اصل امن اگر دینا ہے تو بھی اللہ نے دینا ہے، اور چھیننا ہے تو بھی اسی ذات نے چھین لینا ہے انسان سے، فار دا ٹائم بینگ، کہ انسان میرا پلٹ آئے۔ تو امن کا واحد منبع اللہ کی ذات ہے، جو بھی اس پر ایمان لائے گا وہ اپنے عذاب سے امن میں رکھے گا۔ ایک تو فزیکل پروٹیکشن ہے نا، ہم امن میں سکون سے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، زمین جو ہے امن کی جگہ ہے، یہ ہچکولے نہیں کھا رہی، پہاڑ جو ہے اس پہ وہ ایسے سٹیبل ہیں کہ اس کی زمین کو جو ہے نا اس نے ایک سٹیبلٹی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم باؤنس ہو رہے ہوتے ہیں ہر وقت۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ عذاب سے بھی امن میں لاتا ہے اپنے ایمان والے بندے کو، اور ہر ایک کو وہی دے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔
تو اپنے رب سے المومن اس نام کے ذریعے امن مانگا کریں، اللہ تعالیٰ امن کی زندگی دے۔ پریشانی ہے، بچوں کی آپریشن ہے، کوئی فکر ہے، شادیاں نہیں ہو رہی، کوئی بھی ٹینشن ہے زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ ایک مینٹلی میں بڑی اپسیٹ ہو رہی ہوں یہ سوچ سوچ کے، تو امن اور سکون عطا فرما، کیونکہ تو امن دیتا ہے نا، مینٹلی بھی سیٹسفائی کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کی کو امن کی زندگی عطا کرتے ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ آتے ہیں کہ تم یہ کرو گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، کہ وہ امن والی زندگی میں آ جائیں گے، پروٹیکشن والی زندگی میں آ جائیں گے۔ تو وہ تو ہے المومن، کہ اپنے مومن بندے کو وہ امن میں رکھتا ہے جو اس کی بات پر ایمان لاتا ہے، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ فرشتوں پر، وہ رسولوں پر، وہ کتابوں پر، وہ آخرت پر، وہ تقدیر پر ایمان لاتا ہے کہ قضا قدر جو بھی اچھا برا میری قسمت میں ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ ان ساری جو 6 ایمانیات ہیں، اس پر وہ جب کام کرتا ہے، اپنے عقیدے کو اسٹرانگ کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، وہ امن کی زندگی گزارنا شروع ہو جاتا ہے، اور فائدہ بھی اس کا اس میں بہت زیادہ ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں کہ مومن، المومن کے 4 پہلو ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ ہے کون سی ذات۔ وہ امن پرووائڈ کرتا ہے، وہ ظلم سے بچانے والا ہے، کہ خوف سے، ظلم سے، پریشانی سے انسان کو بچاتا ہے۔ پھر ایک معنی المومن کا ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرنے والا ہے، یعنی کہ جو اپنے رب پر، المومن پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جو وعدہ ہے وہ پورا کرتا ہے۔ تو وہ ذات کیسے وعدہ پورا کرتی ہے کہ جب انسان اپنے رب پر ایمان لا کر اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے مسلمان ہونے پر راضی ہوتا ہے کہ دیکھو اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ مومن ہو گیا، اپنے اسلام میں یہ انٹر ہو گیا، اب اس نے ایمان لایا ہے ان چیزوں پر جس سے اس کا اسلام کمپلیٹ ہوا ہے، تو اس نے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدوں کو پھر پورا کرتا ہے کہ اس مومن کو میں نے پھر جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اس کو امن والی زندگی دینی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، سچ بولنے والا ہوتا ہے، سچ کی گواہی دینے والا ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن سچوں کو سچوں کی جو ہے نا سچائی کام دے گی، کہ انسان جب سچ کی تصدیق کرتا ہے تو یہ ایک ایمان والے کو اس کی یہ چیز ہیلپ کرے گی کہ وہ بچ جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں پروٹیکشن میں فزیکلی بھی انسان پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، امن ایمان میں رہتا ہے، اور وہ ظلم سے بھی ہر طرح سے پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے، غم سے، خوف سے، مصیبت سے انسان کو امن میں وہ المومن ذات لے کے آتی ہے۔ پھر آپ نیکسٹ دیکھیں کہ کس کس طرح کے خوف ہمیں لائق ہیں۔ ہمیں اندرونی خوف ہے اور بیرونی خوف لائق ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اندرونی اور بیرونی خوف سے انسان کو امن دیتا ہے۔ اچھا، ایکسٹرنل جتنے بھی فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں نا بیرونی خوف ہیں، وہ خوف کون کون سے ہیں؟ آپ کو کیا دھڑکا لگا ہوا ہے؟ اچھا، باہر سے جو ہے نا کوئی ابھی دھماکہ ہو جائے، مطلب کوئی پروٹیکشن کی طرف سے آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا خوف لائق ہے، کوئی چوری ڈاکہ ہو جائے گا، یا آپ کوشش کرتے ہیں کہ خوف کیا لائق ہے باہر سے، کوئی باہر سے آ کے مجھے کوئی ذلیل کرے گا، کوئی ایسی بات کرے گا، یہ سب ایکسٹرنل خوف ہیں جو ہمیں ہوتے ہیں۔ یا باہر سے ہوتا ہے کہ اچھا کھانے کا ذریعہ کیا ہوگا، خوف ہے بھوک سے مر تو نہیں جائیں گے، جاب نہیں ہے، یا یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں۔ اندرونی جو خوف ہے نا وہ ہمارے اندر کے جو فیئرز ہیں، جو ہم نے فیوچر کے بارے میں یا پاسٹ میں کوئی گناہ کیے، اور یہ خوف آتا ہے کہ ہائے اللہ تعالیٰ تو مجھے اب نہیں بخشے گا، اور وہ آپ کو اندر ہی اندر گھلا رہا ہے غم۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ رب کی ذات ہے نا، وہ کہتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو، کتنے بھی گناہ ہوں گے تو اب امن میں آ جاؤ، تم اسلام لے آئے ہو نا، تم نے شرک کیا یا گناہ کیے اور اب توبہ کر لیا ہے، تو تم اب امن کے دروازے میں انٹر ہو جاؤ، کہ تم اب امن ایمان میں آگے ہو، کہ تمہیں اندرونی جتنے بھی فیکٹرز تھے نا اس میں تمہاری پروٹیکشن بھی وہ کر رہا ہے، تمہیں بے خوف زندگی گزارنے اور سکون والی زندگی گزارنے کی طرف اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کر رہا ہے۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ پاک پروردگار میں بہت پریشان ہوں، یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور ایک اندر ہی اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، تو وہ جنگ کی کیفیت کو کون ٹھنڈا کرتا ہے؟ وہ المومن، اللہ کی ذات ہے جو اس کو ٹھنڈا کرتی ہے، ایمان میں لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے یہ سائیکولوجیکل بھی، آپ دیکھیں گے جب آپ کو رونا آتا ہے کہ آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کے دل میں کوئی غم ہوتا ہے اور آپ روتے ہیں، تو اب میڈیکل سائنس بھی ثابت کر دی ہے کہ رونے کی وجہ سے آپ کی ہیلنگ ہوتی ہے، آپ اندر سے یو فیل گڈ،
جب آپ روک کے آپ کو خود بھی آپ ہلکا فیل کرتے ہیں، آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا جب آپ اللہ کے آگے آج کل اتنے مبارک رمضان کی راتیں ہیں اور دن ہیں کہ آپ اللہ کے آگے اپنا پورا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی جو ہے نا عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ پاک پروردگار یہ بھی غلطی ہو گئی یہ بھی ہو گیا، میں کوشش کرتی ہوں لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، اور ایک بے چینی کی کیفیت۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پر امید رہا کریں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کریں کہ ہاں وہ گناہ کیے تھے، ٹھیک ہے میں انسان ہوں، ہو جاتے ہیں، لیکن اب اس نے مجھے سمجھ دی ہے، ہدایت دی ہے، تو مجھے امن میں آنا چاہیے نا، اب سچا مومن بن جانا چاہیے، اب توبہ استغفار کر دینی چاہیے، اور اب میں بے خوف ہو جاؤں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، میرے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ تو انسان خوف سے پھر امن کی طرف شفٹ کرے اپنے آپ کو کہ نہیں کیوں نہیں پیدا ہو رہا، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو ہلکا فیل کرتا ہے رو کر اپنے رب کو پکار کر، کیونکہ وہ پکی ایمان والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن شیطان کے شر میں پھنس گیا، وسوسوں میں پھنس گیا، نفسانی خواہشات میں اتنا زیادہ انڈلج ہو گیا، دنیا کی محبت، پیئر پریشر، کہ وہ گناہ کر بیٹھا۔ اب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیرونی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی امن کی زندگی دیتی ہے کہ میرا بندہ اب انٹرنلی فیل کر رہا ہے نا کہ اس نے گناہ کیا، اور اب یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے گناہ کی جو سوچ ہے نا وہ بڑی جو ہے نا بے چین کر دیتی ہے کہ پتہ نہیں میرا رب مجھے بخشے گا یا نہیں بخشے گا۔ تو المومن کا نام لے کے پاک پروردگار تو المومن ہے، تو امن میں لے کے آنے والی ذات ہے، یہ جو میرے اندر ایک رولر کوسٹر چل رہا ہے نا ایموشنز کا، پریشانی کا، اس نے کچھ کہہ دیا وہ جی لے کے میں بیٹھی رہی سارے ٹائم اوور تھنکنگ کرتی رہی، ہے اصل چیز تو اللہ کی ذات ہے جس نے امن دینا ہے، پروٹیکشن دینی ہے، خوف سے نکال کے امن کی طرف لے کے آنا ہے۔ تو میں کیوں نہ اپنے رب کو المومن نام سے پکاروں کہ پاک پروردگار تو مومن ہے، المومن ہے جو کہ پریشانی دور کرتا ہے غم سے، اور نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی طور پر بھی تو سکون عطا کرتا ہے، امن عطا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اب اللہ کی ذات المومن اپنے بندے کو دنیا اور آخرت میں امن دیتا ہے، خاص طور پر مومنوں کو، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ مومنین کو، اپنے ایمان لانے والے بندوں کو آخرت میں بھی ان کے لیے فعیل کے وزن پر رحیم ہوگا، خاص رحم کرے گا، ان کو بخش دے گا کہ آگ میں نہیں جائے گا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا اور اللہ سے خاص فضل مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں جگہ دے گا، اپنی جنت میں جگہ دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کام ہے اپنے رب کو پکارنا، تو المومن ہے، اللہ مجھے ایمان والی زندگی عطا فرما، تو المومن ہے، پاک پروردگار مجھے امن امان میں رکھ، خوف سے، غم سے، پریشانی سے، جھوٹ سے، چوری سے، ظلم سے، ہر طرح کے کینے سے، بغض سے، ہر طرح کی جو ہے نا نیگیٹیوٹی سے نکال کے مجھے پازیٹیو ایک مومن بنا دے۔ تو وہ اللہ کی ذات اس پہ قادر ہے، یہ اس کا نام ہے خوبصورت۔ اب دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے نیکسٹ کے دو خوف اور دو مومن اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے میں دو امن اور دو خوف جمع نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو حشر کے دن اس کو امن عطا کروں گا، یعنی کہ ہم دنیا میں مشکل زندگی تھے، آپ نے بڑی جی بے چین انجوائے کیا، بے خوف ہو کے زندگی گزاری، اور آپ کو ڈر پریشانی میں بھی کوئی اپنا رب یاد نہ ہے، آپ نے کہا چھوڑو دیکھا جائے گا اگلے جہان میں جا کے، اور آپ بے خوف ہو کے دنیا میں زندگی گزارتے رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو خوف دلاتی ہے۔ لیکن جس شخص نے دنیا میں مشکل تھا اس کے لیے اللہ کی خشیت اپنانا، احکامات پر عمل کرنا، زندگی اس نے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں گزاری، ڈر کے گزاری کہ نہیں نہیں مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، میں نے ایک غلط کام نہیں کرنا، اور آپ دیکھیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو امن کی زندگی دے گا، وہ امن میں آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا، یعنی بے خوف رہا، تو آخرت میں اس کو خوف دلاؤں گا، یعنی کہ اس کو وہ مادر پدر ذات کوئی فکر ہی نہیں کہ پوچھنے والی کوئی ذات ہے، اور بے خوف زندگی گزارتا رہا تو آخرت میں اس کو خوف دلاؤں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو آخرت میں اس کو امن دوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے ساتھ کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ امن اور خوف جمع بھی ہو جاتی ہیں، ایک ٹائم پہ ہمیں اچھی فیلنگ بھی ہوتی ہے کہ نہیں نہیں انشاءاللہ۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ انسان امید اور خوف کے درمیان والی زندگی گزارے، ایک پرندے کی طرح نا۔ ایک امام ابن القیم یا امام ابن تیمیہ میں سے ایک کا قول تھا نا کہ پرندے کی مانند ہے جس کے ایک پر میں امید اور ایک پر میں خوف ہے، اور وہ پرندہ اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح انسان ہے کہ امید ہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خوف بھی ہو کہ میں نے اپنے اعمال نہ چھوڑے نا تو اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا خوف والی زندگی میں بھی، یعنی کہ جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے۔
تو خوف اور امید والی زندگی گزارنی ہے، اور دنیا میں بھی بے خوف ہو کے نہیں رہنا کہ بس ٹھیک ہے جو مرضی کرو، کیا کسی نے کیا پوچھنا ہے۔ اس کا مطلب آپ کا ایمان اسٹرانگ نہیں ہے، آخرت پہ آپ کو بلیو ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ایمانیات آپ کی ویک ہے، آپ کو فکر ہی نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ہے آپ کے اندر۔ تو دنیا میں انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ آخرت میں امن میں رہے، تو دنیا میں اگر خوف والی یعنی کہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے، تو انشاءاللہ آخرت میں بھی امن والی زندگی گزارے گا۔ اس طرح دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے المؤمن، وہ ظلم اور حادثات سے حفاظت کرتا ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو ظالم کے ظلم سے پناہ دینے والا ہے۔ آپ کوئی بھی ظلم امیجن کریں، اور ظلم بیسیکلی کیا ہے؟ کسی کا حق نہ دینا، کسی پہ ظلم کرنا نا، اور مار پیٹ بھی اس میں آتا ہے، اور حادثات میں بھی آپ دیکھیں کہ کون حفاظت کرتا ہے، کون عدل کرتا ہے، وہ المؤمن ذات ہے جو کہ امن کی طرف لے کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کو ظالم کے ظلم سے پناہ دینے والا ہے، وہ اپنے بندے کو حادثات سے محفوظ رکھتا ہے، امن امان میں رکھتا ہے، انسانوں کی نافرمانیوں کے باوجود ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ ہے المومن، ہمارا رب، جو کہ کیا کرتا ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود بھی حفاظت فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر وہ خوف میں لانا چاہے تو نان مسلمس کو بہت زیادہ لائے نا، کہ جو ایمان نہیں لاتے، لیکن اس کی رحمت ہے، وہ ان پہ بھی جو ہے نا بے خوف وہ زندگی گزارتے ہیں، وہ حفاظت میں ان کی پروٹیکشن کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ بدل جائے، اسلام کی طرف آ جائے۔ کتنے بھی گناہ ہیں، شرک کیا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ایک بندے کو کہ یہ شرابی ہے، زانی ہے، اور مشرک ہے، اور یہ ہے وہ ہے، لیکن کسی ٹائم اس کو ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اسلام کی طرف آ گیا، وہ مومن بن گیا، اس نے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص پھر بھی ان کام میں ملوث ہے اور ایمان کی طرف نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی امن ایمان دیتے ہیں۔ آپ سورۃ توبہ پڑھیں تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کی ہے، کہ اگر ظاہری معاملے پہ وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے اور آپ کے اس میں آیا ہے، تو آپ اس کو امان دیں، آپ ظاہر پہ معاملہ کریں گے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں 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 اب تو تمہیں میں قتل ہی کروں گا۔ نہیں، اگر کوئی پروٹیکشن لینا چاہتا ہے اور وہ صلح صفائی سے رہنا چاہتا ہے، تو آپ اسے پروٹیکشن دیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو بڑا مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے آیات کو، کہ جہاں بھی پھر تم کافروں کو دیکھو ان کو قتل کرو، لیکن پہلے ان کے ساتھ معاہدہ ہے، وہ کمپلیٹ کریں گے، اور پھر امن امان میں اگر وہ پروٹیکشن لینا چاہتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنا، تو ان کو وہ ٹائم دیا جائے گا، ایسے نہیں اٹھ کے کسی کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر وہ ہماری رب کی ذات جو المومن ہے، وہ ظلم اور حادثات سے بچاتا ہے، اور نان مسلمس کو بھی بچاتا ہے، اور ہر انسان کو بچاتا ہے، کہ اس کی صرف رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کس قدر اس کی میں کہتی ہوں کہ ذات رحمان ہے، اور کس قدر وہ عظمت والا ہے، کس قدر وہ معاف کر دیتا ہے، کہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ زنا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے میرا بندہ دیکھو سیکھ نہیں رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، عبادت نہیں کر رہا، جھوٹ بول رہا ہے، پتہ ہے جھوٹ منع ہے، کبیرہ گناہ ہے، دیکھو جھوٹ بول رہا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو امان دیتے ہیں۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ وہ نہیں پکڑتے، اچھا تمہیں جھوٹ بولا چلو اس کی زبان کاٹو، اس کو آگ ڈالو، نہیں، اگر وہ ہمارے ایک ایک اعمال پہ ہمیں پکڑنا شروع کرے نا، سزا دینا شروع کرے، تو اب سوچیں ہمارا کیا حال ہو۔ ہم تو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہے، ابھی تو زندہ ہی نہ رہتے، ہماری تو سزا ہی پوری بھگت چکے ہوتے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ امان میں رکھتے اپنے بندے کو، ظلم اور حادثات سے بچاتا ہے، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی، کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے، اسلام کی طرف آ جائے، شرک سے توبہ کر لے۔ پھر اور سچائی اور وعدے کی تکمیل جو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تصدیق کرنے والا ہے۔ اللہ جو فرماتا ہے سچ فرماتا ہے، یعنی کہ وہ انسان کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جب اس بندے نے میرا نام لیا، مجھ غیب پر ایمان لایا، میری عبادت کی، اور اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچ ہے، وہ بھی اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اس کو امان میں لے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنی جنگوں میں کھڑے کھوٹے کی تمیز پتہ چلی نا، ایون کہ تحویل قبلہ کا جو واقعہ تھا اس میں پتہ چلا کہ کون سچ پہ اور کون جو ہے ایڑیوں پہ جو ہے نا الٹا مڑ جاتا ہے، جس سے پتہ چلا کہ کس کے اندر ایمان ہے اور کون منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، کس طرح کہ کون میرا ایمان والا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی فرماتا ہے وہ بھی سچ فرماتا ہے۔ یہ ہے میرا اللہ تعالیٰ کا رب، میرے رب کا نام المؤمن، کہ جو میرا رب ہے سچ فرماتا ہے، وہ اپنے بندے کو کے ساتھ جو کیے ہوئے دنیا اور آخرت کے وعدے ہیں وہ پورے کرتا ہے۔ جیسے انہوں نے بنی اسرائیل کو کہا تھا نا کہ تم نے اوفو بعہدی، کہ میرے ساتھ جو وہ وعدے ہیں اس کو پورا کرو، میں بھی تمہارے ساتھ وعدوں کو پورا کروں گا۔
ऊफी भी आहदिकुम, तुम मेरा जो वादा है पूरा करो, मैं भी तुम्हारे साथ वादे को पूरा करूंगा कि तुम ऐसे कोई नाफरमानी के काम नहीं करोगे। तो वो रब की जात जो वादे की तस्दीक करता है, सच फरमाता है, वो अल मोमिन जात है। वो वादे को पूरा करता है और उसका वादा सच पे है। आप देखें कि उम्मे मूसा ने क्या, वो बास्केट में डाल के मूसा को पानी में डाल दिया ना, पीछे उनकी बहन आ रही थी, लेकिन साथ ही तसल्ली दी ना कि एक दिन आएगा तुम्हें वापस, तुम्हारे साथ तुम्हें गम और परेशान ना हो, ये वापस आ जाएगा, तुम्हारा आंखों की ठंडक बनेगा बेटा। कैसे उसने अपने वादे को पूरा किया था, क्योंकि वो अलमोमिन जात है, अपने बंदे के साथ वादे को पूरा करता है। अपने बंदे के साथ वादे, कमिटमेंट, हम इंसान है ना, कमिटमेंट तोड़ देते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, हमारे जो है ना कौलो फेल में तजाद होता है। पर रब की जात वो मोमिन है, वो परफेक्ट है, वो अमन में इंसान को लाता है और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी तरह वो अपने वादे को भी प्रोटेक्ट करता है, वो अपने वादे खिलाफी नहीं करता। हमारा ईमान कमजोर होता है ना, हम जरा ढीले पड़ जाते हैं, नहीं अल्लाह का वादा था, अल्लाह ने क्यों ऐसे किया, अल्लाह ने तो कहा था अगर मैं सब्र करूंगी तो वो मुझे इसका इनाम देगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ इनाम जन्नत में रखे हुए हैं। तो अपने अलमोमिन रब को इस तरह समझें कि वो वादों को पूरा करता है, बशर्तिया हम भी उसके साथ जो किए हुए वादे हैं उनको पूरा करने की कोशिश तो करें। अहले ईमान से अल्लाह का वादा है कि अगर वो ईमान लाकर नेक अमल करेंगे तो इन्हें जन्नत के बागात में दाखिल करेगा। ये उसकी वादा है कि तुम जन्नत की तरफ आओ, मगफिरत की तरफ आओ, तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ जो किया हुआ वादे वो पूरा करता है। क्यों तुम अपने वादे से अहद शिकनी करते हो, तुम क्यों ऐसा नहीं अमल करते जो अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है। वो अपने दुनिया और आखिरत के वादों को पूरा करता है। अहले ईमान से उसका वादा है कि जो अपने अहले ईमान से वादों को पूरा करेगा, यानी कि ईमान लाकर फिर अमले सौले करेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, क्योंकि अमले सौले इज पार्ट ऑफ ईमान। तो अल्लाह ताला उनके साथ उसको जन्नत के बागात में लेके जाएगा और अपना अपना वादा पूरा करेगा। तो ये अल मोमिन अपना रब उससे कहे, अल्लाह ताला तू मोमिन, अल मोमिन है, तू तूने मुझे ईमान वाली जिंदगी दी, अब मुझे अमले सौले की तौफीक दे, और फिर अपना वादे को इंशाल्लाह तू पूरा करेगा और मुझे जन्नत में जगह देना। तो वो अपने वादे को इंशाल्लाह पूरा करेगा। लेकिन फिर मैं क्या अपने वादे को पूरा करने की फिक्र करती हूँ? क्या मैं ईमान वाली जिंदगी गुजारने की कोशिश करती हूँ? क्या मैं अमले सौले करने की तरफ आती हूँ? तो मैं तो अपने वादे को नहीं पूरे करती, जो हमने अहद अलस्त में कहा था कि अल्लाह ताला ने कहा था कि नहीं हूं मैं तुम्हारा रब, अलस्तु भी रब्बिकुम, सब ने कहा था कौलू बला, बेशक आप ही हमारे रब हैं। तो आप देखिए कि ईमान लाके फिर अमले सौले करना चाहिए ना, ताकि हम जन्नत के वादे जो अल्लाह ने हमसे किए वो पूरे करें। तो हम अगर पहला स्टेप तो फिर हमने खुद उठाना है, हिदायत की दुआएं मांगनी है, ईमान के साथ अमले सौले करना है, तो वो अपने वादों को पूरा करता है। चले जी, इस नाम से हमने क्या सीखा कि अल्लाह ताला जो है वो अमन का हसूल है, मंबा है, अमन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है खौफ से। तो अल्लाह ताला की मदद पर यकीन रखें कि मेरा रब अल मोमिन है, वो अमान देता है, वो ईमान वाली ज़िंदगी भी देता है, वो वादों का पूरा करता है। जो ईमान लाकर अमले साले करेंगे अल्लाह ताला उसके वादों को पूरा करता है, जन्नत में वो उसको जगह देगा। इसी तरह अपने अकीदे को दुरुस्त करें। इस नाम से ना जो मेन चीज मुझे, जो मैंने अपने लिए समझी है ना बहुत ज्यादा, कि मैंने उस पर काम करना है, वो ये कि अल मोमिन यानी कि ईमान को स्ट्रांग करना है। ठीक है, जितना मेरा ईमान स्ट्रांग होगा, मेरा अमल खूबसूरत होगा, मेरा अकीदा स्ट्रांग होगा, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद जो है वो इस चीज पे है कि हमारा ईमान स्ट्रांग हो, कि हम इस चीज पर फोकस करें कि हम ईमान अल्लाह पर, रसूलों पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, आखरत पर और कजा कदर पर, कि अच्छा भाई ये होना था, हो गया ना, अल्लाह की कोई मर्जी थी, मैंने क्या करना है, मैंने कहना है रदी तु बिल्लाहि रब्बा, मैंने रब रब की रजा में राजी रहना है, कि उसने कोई बेहतरी थी तो मेरे साथ ये किया, हालांकि मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैंने अपने रब के इस नाम को अल मोमिन, कि वो ईमान लाने वालों के वादों के साथ तस्दीक करता है, ईमान वाली जिंदगी देता है, तो मैंने अपनी तौहीद का इकरार करना है, कि अल्लाह रदी तो बिल्लाहि रब्बा। ये असल ट्रू स्पिरिट है तौहीद की, कि इंसान अल्लाह को माने, अल्लाह की को सिर्फ ना माने, अल्लाह की भी माने, कि अल्लाह की बात को माने, तौहीद का इकरार करे अपने अमल से, कि वो वाहिद जो अल्लाह की ज़ात है उस पर मैंने भरोसा किया, गैब पर ईमान लाए, उसका वादा है कि वो भी मुझे बख्श देगा, कि मैं ईमान के साथ अगर अमले सौले करूंगी तो वो भी अपने वादे को पूरा करता है। तो मैं जब इस वादे को जब पूरा नहीं कर रही तो फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट करती हूँ इल्ला माशाल्लाह कि वो मुझ पे रहम करे। तो आप सोचें कि सही मानों में तौहीद का इकरार करना है, अच्छी मोमिन मोमना बन जाना है इंशाल्लाह। इस रमज़ान में अपने लिए टारगेट सेट करें, गोल सेट करें, कि मैंने वो ईमान वाली ज़िंदगी गुजारनी है, अच्छी अमले सौले वाली ज़िंदगी गुजारनी है।
پھر اللہ کے اطاعت گزار اور فرمانبردار بندے بن کر زندگی گزاریں، کوشش کریں کوئی ایسا عمل نہ ہو جیسے ہم دعا میں پڑھتے ہیں نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی جواب دیتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو بھی چاہیے نا کہ میری بات مانے، ایمان لائے اور فرما برداری کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹو وے پروسیس نہ ہو، ہم کچھ کریں نا، اب ایمان پر فوکس نہ کریں، عمل صالح نہ کریں، بس بیٹھے رہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیٹ میں لا کے ہر چیز ہمیں دے دیں گے. آف کورس وہ پھر بھی دے دیتا ہے، اس کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن میں نے پھر پہلا کیا سٹیپ اٹھایا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے میں اور اس کی ذات کے علاوہ اس کی بات ماننے میں. تو میں نے تو ایمان والی زندگی گزارنی ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، توحید کا اقرار کرنا ہے، اللہ کی مدد پر یقین رکھنا ہے، تو انشاءاللہ وہ مجھے امن ایمان میں رکھے گا. تو یہ تھا ہمارا خوبصورت نام. اس میں ہم اپنے لیے یہ دعا مانگیں گے کہ اے امن دینے والے، تو ہم سب کو امن عطا فرما، بے خوف زندگی گزاریں. اور بے خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ہم جو ہے نا ڈھیلے پڑ جائیں، نہیں، امید اور خوف میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے میرا رب بخش دے گا، لیکن ساتھ ساتھ ایک خوف اور ایک ٹینشن اور ایک وہ سٹل رہنا چاہیے. جیسے پیپرز کی بچے تیاری کرتے ہیں کہ بچے اچھے تیاری کرتے ہیں، ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہے انشاءاللہ میں پاس ہو جاؤں گا، لیکن کچھ ایک دو پیپر اچھے نہیں ہوئے، ایسے لگتا ہے کہ یہ نا میں لڑک بھی جاؤں، ایک دو پیپروں میں فیل بھی ہو جاؤں. تو امید اور خوف کے ساتھ بیلنس کے ساتھ انسان زندگی گزارے تو پھر فکر بھی رہتی ہے کہ نہیں نیکسٹ ٹائم اچھی تیاری کرنی ہے، کہ پیچھے ہو گیا توبہ کر لی، لیکن اب آئندہ جو ہے نا گناہ نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے المومن کا نام لے کے کہ اے المومن، اے میری پیارے پروردگار المومن، امن دینے والے، تو ہم سب کو امن والی زندگی عطا فرما، میرے دل کا جو اضطراب ہے اور جو خوف ہے اس کو دور کر دے، میرے دل کی پریشانی کو دور کر دے، اس کو امن والی بے خوف زندگی گزارے، یعنی کہ سکون سے میں عبادت کروں، سکون سے میں اپنے رب کو مانوں، فرشتوں کو، کتابوں کو، اور جو بھی اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا اور مجھے مشکل لگ رہا ہے لیکن میں اس کی تقدیر پر راضی ہو گئی، اور آخرت پر ایمان. تو اللہ تعالیٰ دل کے اضطراب اور خوف دور فرما دیتا ہے. پھر دعا کرنی ہے کہ المومن، اے میرے پیارے رب تو المومن ہے، ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو امن میں لے کر آنے والے ہیں. پھر اپنے وعدوں کی، اپنی چیزوں کو بھی کمٹمنٹس میں پورا کریں، ایمان لا کے عمل صالح بھی کریں. پھر اس چیز پر اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت فرما، امن کا گہوارہ بنا، اسلام کا گہوارہ بنا، اور میں مسلمان ایمان والی مومن زندگی گزاروں، میرے ہاتھ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، وہ بھی پروٹیکشن میں آئے، امان کی زندگی گزارے. یہ اس نام سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں بھی ظلم سے پاک زندگی گزاروں، کسی کے ساتھ جو ہے نا ناانصافی نہ کروں، عدل کا معاملہ کروں. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے رب کو اس نام سے پکاریں گے نا اور اپنے وعدوں کو سچا کرنے کی طرف آئیں گے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے، تو آپ کی رب بہت مدد کرے گا، کیونکہ اس کا بھی وعدہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو جنت کے باغات دکھائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو المومن ہے، مجھے امن والی سکون والی زندگی عطا فرما، میرے دل کی بے چینی کو دور کر دے، جو گناہ ہے اس کی وجہ سے میں بڑی پریشان رہتی ہوں، پاک پروردگار سچے دل سے توبہ کرتی ہوں، وہ گناہ معاف کر دے تاکہ میرا دل پرسکون ہو جائے، وہ امن میں آ جائے، اور پھر میں نیکیوں میں بہت زیادہ سبقت لے کے جاؤں، ایمان والی زندگی گزاروں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی طرف آؤں، اپنا عقیدہ بھی درست رکھوں، توحید کا بھی صحیح والا اقرار کروں، اور پھر ہر عمل تیری خاطر کروں، کیونکہ تو المؤمن ہے اور تو نے مجھے ایمان والی زندگی دی، تو ایمان میں کسی طرح کا بھی شرک نہ آئے، ایمان میں کسی طرح کی بھی ملاوٹ نہ ہو، اور بہت ہی مجھے اطاعت والی اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے میرا ایمان اسٹرانگ ہو، اور پھر میں اپنے بے خوف ہو جاؤں. اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں مجھے سچا مومن بنا دے، روزہ رکھ کے، عبادت کر کے، نیکیاں کر کے، صدقہ خیرات کر کے، نیکیاں اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوشش کو قبول فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.